انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی کہ ایک اینکر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں یا نہیں. تو اس کا آگے سے کہنا یہ تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر جانتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے والدین کافر تھے. تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے اور انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ساتھ فقہ الاکبر نامی کتاب جو ہے آپ کے ساتھ منسوب ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں. دوسری بات، اگر وہ مان بھی لی جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں جو عبارت ہے، جس عبارت کو مرزا جہلمی جیسے شخص جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماتا کفر. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس میں تحریف ہے. وہاں پر ایک ماں جو ہے، کیونکہ وہاں پر دو ماں آتے تھے، ماں ماتا کفر، اس لفظ کو اس میں سے ایک ماں کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، اس میں تحریف شدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 ارب آبادی مثال کے طور پر ہے، تو اس میں سے 80 کروڑ عوام ایسی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والی ہے. اور انہی میں سے ایک شخصیت جو آج سے 100 سال پہلے آپ ہندوستان کے اندر آئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے ماننے والے، آپ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرنے والی ایک ایسی شخصیت کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے، اور اپنے اغیار بھی ان کے علم کے گیت گاتے ہیں کہ ان جیسا عالم کوئی بھی نہ تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک رسالہ لکھا شمول الاسلام، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ان کے ایمان کو ثابت کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس رسالے میں کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کی کوئی بات نوٹ کی کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو کافر کہا یا انہوں نے اس کو کافر لکھا اس معاملے میں. تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ یہ جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر جانتے تھے، تو یہ بالکل غلط ہے. بالکل آپ کے اوپر یہ الزام ہے، اور یہ مرزا جہلمی جیسے جو لوگ ہیں وہ کم علم لوگوں کو اپنی گرفت کے اندر کر کے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عقیدے سے، آپ کی تقلید سے دور کرتے ہیں. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اور آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، امام اعظم کا علم ایک طرف، ان کے شاگرد کا علم دیکھیے کہ ایک انگریز جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ نے 999 کتابیں لکھی. اتنی زیادہ کتابیں جو ہیں آپ نے لکھی، اور اس کو لکھنے کے بعد ایک انگریز نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھیے گا کہ ایک انگریز کا جو قول ہے اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کیونکہ یہ قول کا تعلق جو ہے وہ ایک انگریز کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو ختم نبوت کے معاملے کا پتہ نہیں ہے. تو انگریز کہتا ہے کہ اگر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کریں اور دلیل کے طور پر اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پیش کریں تو ان کے ان دلائل کو، ان کتابوں کو ان کی نبوت کی دلیل سمجھا جائے گا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے دین کا کام کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علم کا کیا عالم ہوگا. تو آپ کے حوالے سے یہ جو بات مشہور کی گئی کہ آپ اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا کہ وہ کافر تھے، معاذ اللہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور مرزا جہلمی جو کم علم لوگ ہیں ان کو اس قول کی وجہ سے، اس فرمان کی وجہ سے، یا اس بات کی وجہ سے جو کہ آدھی ادھوری بات ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا امام صاحب کا ایسا فرمان ہے بھی یا نہیں.